الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سامعین گرامی، آپ حضرات کے سامنے میں نے سورۃ الاحزاب 22ویں سپارے کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے. اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم منصب کی طرف اشارہ فرمایا، بلکہ اس کو صراحتاً ذکر فرمایا ہے. وخاتم النبیین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، تمام نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں، اور اللہ پاک ہر چیز کا علم رکھتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی کو کوئی عہدہ عطا کرتے ہیں، کسی کو کوئی منصب عطا کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آدمی کی صلاحیتوں سے واقف ہوتے ہیں، اور اس کی حکمت اور نتائج جو ہیں وہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نظر میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی حکمت کے مطابق پھر اس امر کو، اس چیز کو طے فرما دیتے ہیں. رسالت اور نبوت ایک بہت بڑا منصب ہے، عظیم منصب ہے. یہ کوئی دنیاوی منصب نہیں بلکہ دینی منصب ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبوت اور رسالت کے لیے اشخاص کا چناؤ کرتے ہیں، اشخاص کا انتخاب کرتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے معیار پر پورا اترتا ہے، جو آدمی قدوسی صفات کا حامل ہوتا ہے، نیک صفات کا حامل ہوتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو یہ منصب عطا فرماتے ہیں. اور یہ نبوت ایسا منصب ہے جس کو علماء فرماتے ہیں کہ یہ منصب یہ وہبی ہے، یہ کسبی نہیں. وہبی کسبی کا کیا مطلب ہے؟ کسبی اور وہبی یہ دو الگ اصطلاحیں ہیں. کسبی کا مطلب وہ ہوتا ہے جو انسان کوشش کر کے اس کو حاصل کر سکے، اس کو کسبی کہا جاتا ہے. وہبی کا مطلب کہ انسان کی کوشش کا اس کے اندر کوئی دخل نہیں ہوتا، محض اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی کو فلاں مقام، فلاں منصب عطا کر دیا تو اس کو وہ مرتبہ مل جاتا ہے. وہ کسی کی کوشش پر منحصر نہیں ہوتا. مثال کے طور پر نیک بننا، انسان کا بزرگ بن جانا، یہ کسبی چیز ہے. انسان کوشش کرے، نیک اعمال کو اختیار کرے، نیک آدمیوں کی صحبت کے اندر آئے، اچھے لوگوں کی صحبت میں جا کر بیٹھے اور نیک اعمال کرنا شروع کر دیں تو وہ بزرگ بن جائے گا. تو وہ بزرگی کے مختلف مراتب ہیں. کوئی ولی بن جاتا ہے، کوئی ابدال بن جاتا ہے، کوئی قطب الاقطاب بن جاتا ہے. بہرحال مختلف درجات ہیں. تو ولایت کے مختلف درجات جو ہیں یہ کسبی ہیں، یہ کوشش کر کے حاصل کر سکتا ہے. ہر انسان کے بس میں ہے کہ ان کو حاصل کر لیں. لیکن کچھ مراتب اور کچھ منصب وہ ہوتے ہیں جو انسان لاکھ کوشش کے باوجود حاصل نہیں کر سکتا. کہتے ہیں ای سعادت بزور بازو نیست،
کہ یہ سعادت، یہ مقام جو ہے یہ بزور بازو قوت کے بل بوتے پر اس کو حاصل کوئی نہیں کر سکتا، جتنی مرضی کوشش کر لے، یہ محض اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انتخاب ہوتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ یہ منصب وہبی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہے۔ جس طرح صحابیت کا مقام ہے کہ صحابہ جو ہیں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو چنا ہوا تھا، اختارہم اللہ لصحبت نبیہ، کہ صحابہ وہ عظیم شخصیات تھیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی صحبت کے لیے چن لیا تھا۔ اب کوئی آدمی کوشش کرنا شروع کر دے، بہت زیادہ عبادات کرنا شروع کرے، تہجد پڑھے، نفلیں پڑھے، اور جتنی اس سے عبادت ہو سکتی ہے کرے، لیکن اس کے باوجود وہ کسی صحابی، ادنا صحابی کے مقام کو حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ مقام وہبی ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو عطا نہیں کیا، وہ کوشش کے ذریعے بھی اب اس کو نہیں لے سکتا۔ نبوت کا مقام بھی ایسا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ اس نے کس مقام پر اپنی رسالت اور اپنی نبوت کو رکھنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس سینے کو دیکھتا ہے کہ یہ سینہ بالکل پاک ہے، صاف ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا انتخاب فرماتے ہیں۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں میں سے بھی رسولوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ حضرت جبریل ہیں جو وحی لے کر اکثر آیا کرتے تھے، ہر فرشتہ اس کام کے لیے منتخب نہیں ہوتا کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحی لے کر انبیاء کے اوپر اتر جائے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں میں سے انتخاب کرتے ہیں کہ کون سا فرشتہ اس لائق ہے، اس اہل ہے کہ میری وحی کو انبیاء کرام کے پاس جا کر پہنچا دے۔ تو اللہ فرشتوں میں سے بھی رسولوں کا انتخاب کرتے ہیں، لوگوں میں سے بھی اللہ رسولوں کا انتخاب فرماتے ہیں۔ تو بہرحال ہر نبی جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انتخاب ہوتا ہے۔ کوئی آدمی اپنی کوشش کرنے کے نبی بن جائے یہ ممکن نہیں ہے، کوئی انسان کوشش کر کے صحابی بن جائے یہ بھی ممکن نہیں، کوئی انسان کوشش کر کے نبی بن جائے یہ نہیں ہو سکتا، یہ محض اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا چناؤ ہوتا ہے۔ تو یہی بات میں عرض کر رہا تھا کہ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، وہ جانتا ہے کہ کون منصب نبوت کے لائق ہے، کون نبوت کے لائق نہیں ہے۔ پھر انبیاء جتنے بھی آئے، کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے، لیکن خاتم الانبیاء وہ کون ہیں؟ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انتخاب تھا، اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام کے لائق ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبوت کا عہدہ، نبوت کا منصب، نبوت کا سلسلہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم فرما دیا۔ چنانچہ آپ کے بعد اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ ختم نبوت جو ہے یہ بنیادی عقیدہ ہے، اس بنیادی عقیدے پر ایمان لائے بغیر کوئی آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی مسلمان خدا نخواستہ ختم نبوت کے عقیدے کا منکر ہو جائے، اس کے اندر کسی تعویل سے، کسی تحریف سے کام لے، تو وہ مسلمان بھی کافر ہو جائے گا، اس کا ایمان نہیں بچے گا۔ اس پر تمام علماء کا، تمام مسالک کے علماء کرام، تمام مکاتب فکر کے علماء کرام کا اتفاق ہے۔ ہمارا آئین پاکستان بھی یہی کہتا ہے کہ جو آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی شخص کو کسی بھی حیثیت کے اندر نبی یا رسول سمجھے تو وہ آدمی مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر غیر مشروط طور پر ایمان رکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر لحاظ سے، ہر اعتبار سے خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نیا نبی ہرگز نہیں آ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نیا نبی کوئی نہیں آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آخر زمانے میں تشریف لائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نئے نبی نہیں ہیں، ان کو نبوت پہلے مل چکی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مل چکی، اس لیے وہ آخر زمانے میں جو آئیں گے تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کے بعد کوئی نیا نبی آ گیا، وہ نئے نبی نہیں ہیں، وہ پہلے سے نبی بنائے جا چکے۔ اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آخر یعنی قیامت کے قریب آسمان دنیا سے یہاں پر تشریف لانا یہ ختم نبوت کے عقیدے کے خلاف نہیں ہے۔ اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لینے کی ضرورت ہے۔ یہ کچھ لوگ جو ہے نا جو ختم نبوت کے منکر ہیں وہ اس ذریعے سے مسلمانوں کو، عام مسلمانوں کو پھنسا دیتے ہیں کہ دیکھیے تم کہتے ہو کہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن تم کہتے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، وہ تو نبی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے۔
تو اس لیے ہم شروع سے اس کو کہہ دیں گے کہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں، نئے کا لفظ اضافہ کرے، کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت پہلے مل چکی ہے، اس لیے وہ نئے نبی نہیں۔ یا دوسری الفاظ میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی نہیں بنایا جائے گا، یا آپ کے بعد کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی۔ یہ مسئلہ بھی بالکل واضح ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت مل چکی ہے، وہ تو آسمان دنیا میں تشریف لائیں گے، لیکن یہ تو نہیں کہ ان کو نبوت اس وقت دی جائے گی، بلکہ نبوت ان کو پہلے مل چکی ہے۔ اس لیے ختم نبوت کا مطلب بالکل واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت عطا نہیں کی جائے گی۔ تو بہرحال یہ مسئلہ ختم نبوت ہے، اور یہ قرآن پاک کی 100 آیات سے تقریباً 100 آیات کریمہ ہیں جن سے یہ مسئلہ ختم نبوت کا ثابت ہوتا ہے۔ علماء کرام نے باقاعدہ اس پر جو ہے وہ کتابیں لکھی ہیں۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اسی موضوع پر کتاب ہے ختم نبوت کامل کے نام سے غالباً، اور دیگر کابرین نے بھی اس موضوع پر کتابیں لکھی ہیں۔ تو یہ ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی جو بالکل واضح ہے، وخاتم النبیین۔ ایک اور آیت کریمہ بھی آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ سورۃ البقرہ کے آغاز کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ متقین کی صفات بیان فرما رہے ہیں کہ متقین کون لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے وہ کون لوگ ہیں۔ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو ایمان رکھتے ہیں اس وحی پر، اس کلام پر جو اے میرے محبوب آپ پر اتارا گیا، یعنی قرآن پاک کو مانتے ہیں۔ وما انزل من قبلک، اور متقین وہ لوگ ہیں جو اس وحی پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اے میرے محبوب آپ سے پہلے اتاری گئی، یعنی وہ وحی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہی ہے قرآن پاک، اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اور وہ وحی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اتاری گئی، جتنے انبیاء کرام آپ سے پہلے گزرے ان پر کتابیں آ گئیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، ان پر صحیفے اترے، صحف ابراہیم و موسیٰ۔ تو جتنے انبیاء پر وحی آئی ہیں، کتابوں کی شکل میں ہو، صحیفوں کی شکل میں ہو، یا اور کسی طور پر ہو، تو اس وحی پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ تو متقین کی صفت اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ وہ اس وحی کو مانتے ہیں جو اے میرے محبوب آپ پر اتاری گئی، یعنی قرآن پاک، اور اس وحی پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے اتاری گئی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی آنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ یوں بھی فرماتے کہ وما ينزل من بعدک، کہ یہ متقین وہ لوگ ہیں جو اس وحی پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ کے بعد نازل کی جائے گی، جو آپ کے بعد اتاری جائے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بات کا کوئی تذکرہ نہیں کیا کہ آپ کے بعد بھی کوئی وحی ہوگی اور متقین اس پر ایمان رکھتے ہیں، اس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ نہیں کیا۔ تو اس میں ایک لطیف اشارہ ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہیں، سن جو ہے تقریباً 10ویں صدی ہجری کے عالم ہیں، انہوں نے فرمایا کہ دعوی النبوت بعد نبینا صلی اللہ علیہ وسلم کفر بالاجماع، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کر دینا یہ کفر ہے، اور اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے، اس میں کسی کا بھی اختلاف نہیں۔ اسی وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، کوئی بھی شخص نبوت کا دعویٰ کرے تو عام طور پر نبی سے دلیل مانگی جاتی ہے کہ کوئی دلیل لے کر آؤ، کوئی معجزہ لے کر آؤ جس سے پتہ چلے کہ تم واقعی اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہو، اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہو۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی آدمی نبوت کا دعویٰ کرے اور سامنے والا شخص اس سے کہے کہ اپنی کوئی دلیل لے کر آؤ، کوئی معجزہ لے کر آؤ جس سے پتہ چلے کہ تم نبی ہو، تو یہ دلیل کا مطالبہ کرنے والا آدمی بھی کافر ہے، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا یہ بھی کافر، اور جو اس سے دلیل مانگتا ہے کہ دلیل دو کہ تم نبی ہو، تم رسول ہو، یہ بھی کافر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ آپ صلی اللہ یعنی سینکڑوں آیات جو ہیں اس پر موجود ہیں، بہت ساری آیات موجود ہیں، احادیث کا ذخیرہ بہت سارا، متواتر احادیث سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند ہو چکا۔ اس لیے آپ کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے وہ جھوٹا تو ہو سکتا ہے، وہ جھوٹا مدعی نبوت تو ہو سکتا ہے، وہ سچا نبی ہرگز نہیں ہو سکتا۔
تو جو شخص اس سے دلیل کا مطالبہ کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو شک ہے، وہ شک کر رہا ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کے بعد کوئی اور نبی بھی آ جائے، تو جب اس نے شک کیا تو وہ کافر ہو گیا۔ شک کی بنیاد پر انسان جو ہے ایمان سے نکل جاتا ہے۔ تو یہ عقیدہ جو ہے اس پر پکا ہونا انسان کو ضروری ہے کہ پکا جو ہے دل میں وہ یہ بات ٹھان لے، یہ بات باندھ لے دل کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی آدمی ہو وہ نبوت کا مستحق ہو نہیں سکتا، اس کو نبوت مل نہیں سکتی، آپ کے بعد کسی کو نبوت عطا نہیں کی جائے گی۔ احادیث بھی ایک دو سامنے آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ لوگوں میں خاتم النبیین ہوں، نبیوں کا سلسلہ میرے اوپر ختم کر دیا گیا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی نیا نبی میرے بعد نہیں آئے گا، لا نبی بعدی۔ یہ لا نبی میں جو لا ہے اس کو ہم گرامر کے اعتبار سے کہتے ہیں لا نفی جنس۔ لا نفی جنس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی مکمل طور پر نفی کر دینا، کہ کوئی چیز بالکل نہ ہو۔ مثال کے طور پر آپ کہہ دیں کہ لا احد فی الدار، گھر کے اندر کوئی بھی موجود نہیں ہے، لا احد، یہ لا نفی جنس ہے، گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، نہ مرد ہے نہ عورت ہے۔ اگر وہاں پر دو بندے موجود ہوں تو تب بھی آپ نہیں کہہ سکتے کہ لا احد فی الدار۔ مثلا آپ کہیں گے ایک نہیں ہے دو ہیں، یہ نہیں ہے۔ لا احد کا مطلب ہے کوئی ایک بھی موجود نہیں ہے، نہ ایک ہے نہ دو ہیں نہ 10 ہیں، سب کی نفی ہو رہی ہے، لا احد فی الدار، جنس کی اور قسم کی نفی ہو گئی۔ لا رجل فی الدار، گھر کے اندر کوئی مرد موجود نہیں ہے، مرد نام کی جنس بھی اس کی نفی ہو گئی۔ تو لا نبی بعدی میں لا نفی جنس ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ نبی کی جنس کی، نبی کی قسم کی نفی ہو گئی، کہ نبی کی جو قسم ہے میرے بعد بند ہو چکی ہے، میرے بعد کوئی نبی کی نام کا کوئی شخص نہیں آ سکتا، کوئی شخص جو نبوت کے ساتھ موصوف ہو وہ نہیں ہوگا، لا نبی بعدی۔ یہ کچھ لوگ جو منکرین ختم نبوت ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مستقل نبی نہیں آ سکتا، ذلی نبی آ سکتا ہے، بروزی نبی آ سکتا ہے۔ ذلی بروزی کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ وہ پچھلے نبی کا تابع ہوگا، مستقل نبی نہیں ہوگا، تو اس قسم کا نبی وہ کہتے ہیں آ سکتا ہے۔ تو ان کو جواب میں یہی کہنا ہے کہ لا نبی بعدی کا مطلب کیا ہے کہ کسی قسم کا کوئی نبی، یہ لا نفی جنس کا ہے کہ لا نبی یا کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ مستقل نبی آ سکتا ہے، نہ ذلی نبی، نہ بروزی نبی، وگرنہ کلمہ توحید ہر بندہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، یہ بھی لا نفی جنس کا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی معبود کوئی نہیں، ذلی معبود ہو سکتا ہے، بروزی معبود ہو سکتا ہے اللہ کے علاوہ، کہ مثال عارضی طور پر مستقل معبود کوئی نہیں ہے، عارضی طور پر کسی کو معبود بنا لے تو یہ ٹھیک ہے کیا؟ یہ تو کلمہ توحید کے خلاف ہے۔ ہر بندے کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ لا الہ کا مطلب کوئی معبود نہیں ہے، نہ مستقل نہ غیر مستقل، کسی قسم کا کوئی معبود نہیں ہے اللہ کے سوا۔ تو جس طرح کلمہ توحید کا مطلب یہ ہے، اسی طرح لا نبی بعدی اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ مستقل نہ غیر مستقل، نہ مستقل نبی ہوگا نہ ذلی نہ بروزی، کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ تو دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ختم نبوت کے لیے مزید جو ہے وہ کوشش کرنے کی، اس کے لیے اپنا جان مال جو ہے نچھاور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ عقیدہ جو ہے ہمارے دلوں کے اندر جاگزی فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔